کہ ہماری زندگیوں سے برکت کیسے ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. کتے کو آپ دیکھتے ہوں گے, ایک کتیا کتنے بچے دیتی ہے؟ 8 10 بچے دیتی ہے. لیکن یہ کتے رات بھر جاگتے ہیں, بھونکتے ہیں, گلی میں کوچوں میں بھٹکتے ہیں. ہاں, بڑے ہوتے ہوتے ان 10 میں سے شاید کوئی 1 یا 2 بچتا ہے. یہ حرام جانور ہے, نہ ہم اسے کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں, کچھ نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. یہ حرام جانور ہے, نہ ہم اسے کھا رہے ہیں نہ ہاتھ لگا رہے ہیں, بلکہ یہ نجس سے گندا دور رہتے ہیں, الحمدللہ. اور بکریوں میں اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے. جو بکریاں پالتے ہیں ان کو پتا ہوگا, جیسے رات ہوتی ہے, شام ہو گئی بکریاں سو گئیں, صبح فجر ہوئی بیدار ہو گئیں. اسے ہم ذبح کر کے کھاتے بھی ہیں, اپنی دیگر تقریبات میں استعمال کرتے ہیں, ہے نا, ذبح کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے. اس کے باوجود کیا کبھی آپ کو کمی محسوس ہوئی کہ بکریوں کی تعداد میں, بکروں کی تعداد میں کمی ہو گئی ہو؟ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے. ہماری زندگی اب کس اعتبار سے گزر رہی ہے, فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ایڈکشن سے بچنا ہے نا, بالکل بچیے, اور نہیں بچو گے تو زندگی برباد ہو جائے گی. بھائیو, پہلا کام یہ کرو کہ اچھی نیند لو, رات کو سو جاؤ. دوستو احباب کال کر رہے ہیں, بلا رہے ہیں, یہاں چلنا, وہاں فلم بھی نہیں کرنا ہے, وہاں پارٹیاں کرنا نہیں. بھائیو, کبھی ٹھیک ہے اتفاقاً آپ نے, ہے نا, اس طریقے سے آپ کہیں چلے گئے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن روز کا معمول آپ راتوں کو جاگنے کا معمول آپ مت بنائیے. آگے چلیے. چوتھی چیز جس سے ہم ایڈکشن سے باہر آ سکتے ہیں, اپنی ایک ڈائری آپ بنا لیجیے. ڈائری لکھیے آپ. ڈائری میں کیا لکھیں آپ کہ آج کے دن میں نے کیا غلط کیا, کیا اچھا کیا. غلط بھی آپ لکھ لو, اچھا بھی آپ لکھ لو. جب آپ غلط لکھو گے نا اور سامنے آپ اچھا لکھو گے, اچھے کو دیکھ کر کے آپ کے اندر حوصلہ آئے گا. غلط کو آپ لکھو گے نا تو آپ کے اندر ایک ڈر پیدا ہوگا. یہ لکھنا ہے آپ کو, اور لکھیے گا. اس لیے لکھنا کیونکہ اپنے آپ کو آپ دھوکہ مت دو. جب آپ لکھو گے تو یہ ڈر ہوگا کہ آج میں اپنی تحریر دیکھ کر کے ڈر رہا ہوں, اپنا لکھا ہوا میں ڈر رہا ہوں, اور جو میں نے کیا ہے اللہ کے فرشتوں نے جس کو لکھ لیا, قیامت کے دن سارے لوگوں کے سامنے وہ کھولا جائے گا, تو اس وقت شرمندگی کا کیا عالم ہوگا, اس کا اندازہ آپ لگا سکیں گے. آپ کو ڈر ہوگا کہ یہ جو ڈائری ہے کہیں میرے گھر والے نہ دیکھ لیں, ہاں, کہیں میرا بیٹا نہ پڑھ لے, میرا بھائی نہ دیکھ لے, میری ماں نہ دیکھ لے, میری بہن نہ دیکھ لے کہ میں نے کیا گناہ کیا, کیا اچھا کیا. اچھائیوں پر تو خوش ہو جائیں گے, اور جو برائیوں کی لسٹ ہے اس پر کیا کریں گے. تو جب اپنی ایک ڈائری بناؤ گے, ایک محاسبہ کرو گے نا, تو اس سے بھی ایڈکشن سے باہر آنے کے راستے آپ کو ملیں گے انشاءاللہ, اور ایڈکشن سے نجات ملے گی آپ کو. سورۃ الحشر کے آیت نمبر 18 اور 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو, ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اور تم میں سے ہر نفس کیا کرے, یہ غور کرے, ہے نا, یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے یعنی آخرت کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے. واتقوا اللہ, اور تم اللہ سے ڈرتے رہو, ان اللہ خبیر بما تعملون, جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہے نا. اس کے بعد سورہ اعراف میں آپ دیکھیں, سورہ اعراف میں اللہ نے کیا فرمایا, الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا. کہا کہ وہ جنہوں نے دین کو دل لگی اور کھیل بنا لیا, انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا, تو آج ہم انہیں بھلا دیں گے جیسے وہ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے. بھائیو, آپ اندازہ لگائیے, اگر ہم اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے, اس دنیا کے لیے ہی سب کچھ ہم اپنا قربان کر بیٹھے, آخرت کے لیے نہ کوئی تیاری ہو نہ کوئی فکر ہو, پھر ہماری زندگی کا کیا مقصد ہوا؟ ارے بھائی, ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے نا. اس مائک کا جو مقصد ہے میری آواز آپ تک پہنچانا, اور اگر یہ اپنے مقصد میں کھرا نہ اترے, یہ اپنے مقصد کو پورا نہ کرے, ہم اسے نکال کر پھینک دیتے ہیں. کیوں پھینک دیتے ہیں جناب؟ اس لیے پھینک دیتے ہیں کیونکہ یہ مقصد پورا نہیں کر رہا ہے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ تھا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اللہ نے ہمیں محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اپنی عبادت کے لیے, خالص اللہ کی عبادت کرنی ہے. ہمیں توحید ہمارے اندر ہونی چاہیے, توحید کی سمجھ ہونی چاہیے, توحید کی معرفت ہونی چاہیے. اسی طریقے سے بھائیو, پانچواں طریقہ یہ ہے ایڈکشن سے بچنے کا کہ موبائل کو کبھی بھی اکیلے میں استعمال نہ کریں, یا اگر اکیلے میں کرنا ہے بہت کم استعمال کریں. کبھی بہت شدید ضرورت ہو تنہائی میں استعمال کرنے کے لیے تب آپ موبائل نکالیں, ورنہ آپ کی کوشش یہ ہو کہ میں موبائل کو جب مجلس میں ہوں تب استعمال کروں, ہے نا, لوگوں کے ساتھ ہوں اس وقت میں نکال لوں اگر کوئی بہت ضروری چیز دیکھنی ہو, ٹھیک ہے. ورنہ تنہائی میں جب آپ موبائل نکالیں گے تو کبھی کبھی نہیں, اکثر ایسا ہوتا ہے, آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا اکثر, کہ کسی مقصد کے لیے موبائل آپ اوپن کرتے ہو. بھائی واٹس ایپ پہ میں گیا یا سوشل میڈیا کا کوئی ایپ ہم نے اوپن کیا, اب ہمارا ایک ٹارگٹ فکس ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام کرنا ہے, باہر آ جانا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, یہ اتنی خطرناک چیز ہے نا یہ موبائل, ہم جیسے اس کے اندر گھستے ہیں
بھائی صاحب اس کے اندر گھسنے کے بعد بعض دفعہ ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم یہ بات بھول بھی جاتے ہیں کہ ہم کس مقصد سے موبائل ہم نے اوپن کیا تھا. یہ کتنی خطرناک چیز ہے، اس کا اندازہ آپ لگا لیجیے. یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ ہم کہیں سفر کر کے گئے، لمبا سفر ہم نے کیا، گھنٹے 2 گھنٹے کا سفر، اور وہاں پہنچنے کے بعد جس مقصد سے ہم نے سفر کیا تھا وہ مقصد ہی ہم بھول گئے اور دوسری چیزوں میں وقت گزاری کر کے ہم واپس آ گئے. کیا فائدہ ہوا ہمارے سفر کا؟ کیا فائدہ ہوا ہمارے جانے کا؟ اس کو آپ سمجھ لیں اچھی طریقے سے. اسی طریقے سے بھائیوں 5ویں چیز یہ ہے نا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ نفلی روزے کا اہتمام کریں. نفلی روزے کے اہتمام سے بھی جو ہے آپ انشاءاللہ اپنے آپ کو برائی سے اور ایڈکشن سے انشاءاللہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، ہے نا. ایک اور چیز اس میں آپ ایڈ کر لیجئے، صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، حدیث نمبر 3457. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تزوج فقد استکمل نصف الایمان، کہا کہ جس نے نکاح کر لیا اس کا ایمان آدھا مکمل ہو جاتا ہے. فلیتق اللہ فی النصف الباقی، تو باقی کا جو آدھا ہے اس میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے. تو آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے ہے نا نکاح کرنے سے بھی آدمی ایڈکشن اور برائیوں سے دور رہتا ہے. اس لیے کہ دیکھیے جب آپ نکاح کر لیں گے، پہلے کے لوگوں کی ایک کہاوت ہوا کرتی تھی اور وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ میں حقائق رکھتی ہے کہ اگر کوئی نوجوان بگڑ جاتا تھا نا تو لوگ بولتے تھے کہ بھائی اس کی شادی کروانی پڑے گی، یہ بگڑ گیا ہے، اس کی شادی جب کروائیں گے نا تو سدھر جائے گا. تو یہ چیزیں بولی جاتی تھیں. آپ اندازہ لگائیے کہ اب کا ماحول کیا ہے. اب تو حالت یہ ہے جناب کہ اگر بچہ رات بھر جاگنے کا عادی ہے، دوستوں کے ساتھ رات بھر، کتنے ایسے کیسز ہمارے پاس آئے ہیں، یہ بات میں ہوا میں تیر نہیں مار رہا ہوں، یہ سچائی کے بیس پہ میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ جب بچی کے والدہ وغیرہ نے شکایت کیا کہ ہماری بیٹی شکایت کر رہی ہے کہ شوہر رات بھر جو ہے گھر میں نہیں آتا ہے، ادھر ادھر دوستوں میں ساتھیوں میں رات گزاری کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے اور فجر کے وقت ہی آ کر کے وہ یا صبح آ کر کے وہ سو جاتے ہیں، تو لہٰذا بچے کے والدین سے جب انہوں نے شکایت کی کہ آپ جو ہے اپنے بچے کو سمجھائیے، تو ان کا جواب یہ تھا کہ ہمارا بچہ پہلے بھی گھومتا تھا اور اب بھی گھومے گا، تمہارے آنے سے اور جانے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. اللہ اکبر. آپ سوچئے، اندازہ لگائیے کہ یہ حالت ہے آج ہمارے گھروں کی. والدین غلط چیز میں اپنے بچے کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں؟ یعنی اتنی ہمارے دلوں کے اندر بے غیرتی، اتنی جلن، اتنا حسد آ جائے ہاں کہ ہم جو ہے یہ تک نہ ہم فیصلہ کر پائیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں کہ صحیح کر رہے ہیں. ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں بچہ ایسے ہی کرے گا جیسے وہ کر رہا تھا. تو بھائیو، نکاح کرنے سے جو ہے نا ایمان مکمل ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ جو برائیوں کی ایک لت ہے، ایک عادت ہے، وہ چھوٹ جاتی ہے نا. کیونکہ برائی میں آدمی کیوں مبتلا ہوتا ہے؟ برائی میں آدمی اس لیے پڑتا ہے، بہت ساری چیزوں کا ایڈکٹ اس لیے بنتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر برائی کرنے کا جو جذبہ ہے وہ شعلے کی طرح بھڑک رہا ہوتا ہے نا. یہ برائی کر لوں، وہ برائی کر لوں، ہے نا. اتنے سارے آپشنز ہیں میرے پاس، شیطان بہت سارے راستے دکھاتا ہے. بہرحال ایڈکشن سے بچنے کے لیے ہمیں 7واں کام یہ کرنا ہے کہ والدین کو آپ دعا کے لیے کہیں، والدین کو دعا کے لیے بولیے. آپ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو السلسلۃ الصحیحہ میں ذکر کیا، صحیح قرار دیا ہے، حدیث نمبر 1797 ہے نا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے. وہ 3 لوگ کون ہیں؟ کہا دعوت الوالدی، والد کی دعا. کس کے حق میں؟ اپنی اولاد کے حق میں. کبھی رد نہیں ہوتی ہے. کبھی اللہ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگ لیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے. دعا کر لیا کرو کہ اللہ بری عادتوں سے ہمارے بچوں کی حفاظت کرے. دوسرا، ودعوت الصائم، روزے دار روزے کی حالت میں دعا کر رہا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے. تیسرا، ودعوت المسافر، مسافر کی دعا. تو آپ اپنے بچوں کے حق میں ضرور دعائیں کریں کیونکہ آپ کی دعا آپ کے بچے کی زندگی بنا سکتی ہے اور آپ کا دعا نہ کرنا عین ممکن ہے کہ اس کی زندگی بگڑ جائے. تو دعا کرنے میں کیا جاتا ہے؟ اور اگر کوئی ایڈکشن، ظاہر ہے کہ بھائی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے والدین نہ ہو، وہ کیا کرے؟ بھائی والدین نہیں ہے نا، کسی نیک انسان سے آپ دعا کی درخواست کر دیں اپنے بارے میں کہ بھائی ہمارے لیے ذرا آپ دعا فرما دیجیے، ہمارے لیے آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے برائی سے، بے حیائی سے جو ہے دور رکھے اور ایڈکشن سے اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے. پتہ نہیں کون اللہ کا کتنا بڑا ولی ہے، کتنا بڑا متقی پرہیزگار ہے اور وہ کیا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے کہ اللہ اس کی دعا قبول کر لے. کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. آپ دعا کر دیں، گزارش کر دیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی دعا آپ کی زندگی بدل دے.